بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرح عقود رسم المفتی میں ہمارے اسباق کا سلسلہ چل رہا ہے اور غالباً ہم نے آخر میں فتاوی ظہیریہ کی عبارت پڑھی اور علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہاں پر عبارت تھی کہ نعم قد توجد حوادث عرفیت غیر مخالفت للنصوص الشرعیت فیفتی المفتی بہا کما سنذکرہ آخر المنظومتی. یہ یہاں پر ہماری عبارت جو ہے وہ مکمل ہوئی تھی اور اس میں تقریباً یہی گفتگو تھی ہماری کہ اگر کسی کو جو ہے وہ کوئی مفتی ہو اور غیر مجتہد ہو تو وہ اپنے زمانے میں افقہ الناس سے پوچھے گا یا اس کے قریبی زمانے میں جو افقہ الناس ہیں ان کی طرف رجوع کرے گا اور مسئلے کی نسبت انہی کی طرف کرے گا، اپنی اٹکل سے اپنے اندازے سے کوئی بات نہیں کرے گا. ہاں پھر یہ بات انہوں نے کہی تھی جیسے کہ یہاں پہ تھا وَإِن لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْاجْتِهَادِ لَا يَحِلُّ لَهُ أَن يُفْتِيَ إِلَّا بِطَرِيقِ الْحِكَایَةِ. وہی بات تھی فتاوی ظہیریہ کی. علامہ شامی نے آخر میں کہا کہ بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں جو عرف کے مطابق ہوتی ہیں تو پھر وہاں پر مفتی جو ہے وہ عرف کے اعتبار سے فتویٰ دینے کا اہل ہوگا، لیکن بہرحال یہ ہر جگہ تو نہیں ہوگا. یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ عرف ہی کو دیکھا جائے. کئی جگہوں پر جو ہے وہ عرف مختلف ہوتی ہیں تو پھر عرف کی ایک الگ بحث ہے جو اس کتاب کے آخر میں بھی آپ کو ملے گی. آگے کافی طویل اشعار علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ساتھ بیان کیے. پیچھے تو دو دو تین تین چار چار اشعار بیان کر رہے تھے، لیکن اب کافی سارے اشعار ایک ساتھ آپ نے ذکر فرمائے ہیں. تو یہ تقریباً جو بنتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 اشعار ایک ساتھ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیے. اب اس میں موضوع بحث کیا ہوگا وہ آگے ہیڈنگ ہمیں بتا رہی ہے کہ القواعد فی معرفت القول الراجح. قول راجح کی معرفت کے حوالے سے قواعد ہیں. پہلے اشعار کو دیکھ لیتے ہیں پھر ہم اس پر بات کریں گے. فرمایا کہ وہا ہنا ضوابط محررہ غدت لدی اہل النہا مقررہ فی کل ابواب العبادات رجح قول الامام مطلقا ما لم تصح عنہ روایت بہل غیر اخذ مثل تیمم لمن تمرا نبز. یہ بعض جگہوں پہ میم کے اوپر جو ہے وہ آپ کو فتحہ نظر آئے گا. وَكُلُّ فَرْعٍ بِالْقَضَاءِ تَعَلَّقَ
قول ابی یوسف فیہ ینتقى وفی مسائل ذوی الارحام قد افتوا بما یقوله محمد ورجحوا ورجحوا استحسانهم على القياس الا مسائل وما فيها التباس وظاہر المروی لیس يعدل عنه الى خلافه اذ ينقل لا ينبغي العدول عن دراية اذا اتى بوفقها رواية وكل قول جاء ينفي الكفر عن مسلم ولو ضعيفا احرى وكل ما رجع عنه المجتهد صار كمنسوخ فغيره اعتمد وكل قول في المتون اثبت فذاك ترجيح له ضمنا اتى فرجحت على الشروح والشروح على الفتاوى القدم من ذات رجوح ما لم يكن سواه لفظ صححا فالارجح الذي به قد صرحا۔ اب ان اشعار کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ان کے کیا معنی ملتے ہیں ہمیں۔ پہلے شعر میں فرمایا وہاں ہونا ضوابط محررہ، یہاں پر کچھ تحریر کردہ محرر اور مضبوط قسم کے ضوابط یعنی قواعد ہیں، ضابطے ہیں۔ غدت لدی اہل النحا مقررہ، اہل النحا سے مراد جو ہے وہ اصحاب علم ہیں۔ ایسے قواعد و ضوابط ہیں جو مضبوط ہیں اور اہل علم کے نزدیک مقرر ہیں، یعنی پختہ ہیں۔ نحا نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے بضم النون بمعنى العقول كما ورد في القرآن ان في ذلك لآيات لأولي النحى، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے آیتیں ہیں۔ تو صاحب عقل جو ہے وہ صاحب علم ہی ہوتے ہیں۔ تو علامہ شامی نے فرمایا کہ کچھ قاعدے اور ضابطے ہیں جو انتہائی پختہ ہیں اور اہل عقل و علم کے نزدیک مقرر ہیں، ثابت شدہ ہیں۔ نیچے یہ نحا کی پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بھی۔ اچھا پھر آگے فرمایا، اب ان قواعد کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ بتایا کہ کچھ قواعد ہیں جو انتہائی مضبوط و مستحکم ہیں اور اہل عقل و علم کے نزدیک ثابت شدہ ہیں۔ فی کل ابواب العبادات رجحا قول الامام مطلقا ما لم تصح، فرماتے ہیں کہ عبادات کی تمام ابواب کے اندر، عبادات کے فقہ میں جتنے بھی ابواب ہیں ان کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کو ترجیح حاصل ہے۔ رجحہ قول الامام مطلقاً امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کو ترجیح حاصل ہے۔ معلوم تصح، جب تک کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ قول صحت کے ساتھ ثابت نہ ہو۔ معلوم تصح عنہ، پھر اسی شعر کا آگے جو ہے وہ دوسرے شعر کے ساتھ تعلق بنتا ہے۔ معلوم تصح عنہ
روایہ بحل غیر اخذ مثل تیمم لمن تمرہ نبز. فرمایا کہ عبادات کے، اب دونوں اشعار کو دیکھیے کہ عبادت، دوسرے اور تیسرے شعر کی بات ہو رہی ہے کہ عبادات کے جتنے بھی ابواب ہیں ان میں مطلقاً امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کے قول کو ترجیح حاصل ہے جب تک کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے صحیح طور پر ثابت نہ ہو جائے. کیا ثابت نہ ہو جائے؟ کوئی روایت. یہ اب تیسرا شعر شروع ہو رہا ہے، معلوم تصح عنہ روایت. تو جب تک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کوئی روایت صحیح طور پر ثابت نہ ہو جائے جسے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے غیر نے اخذ کیا ہو یعنی لیا ہو، معلوم تصح عنہ روایت بحل غیر اخذ، جب تک امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کوئی ایسی روایت صحیح طور پر ثابت نہ ہو جائے جسے غیر نے یعنی امام اعظم کے غیر نے اخذ نہ کیا ہو. مثل تیمم لمن تمرہ نبز، مثال کے طور پر نبیذ تمر والے کے لیے جو ہے وہ تیمم کرنا، نبیذ تمر والے کے لیے تیمم کرنا. اب ان سب کی تفصیل انشاءاللہ الکریم آگے آئے گی. آگے فرمایا وَكُلُّ فَرْعٍ بِالْقَضَاءِ تَعَلَّقَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ فِيهِ يُنْتَقَى. پھر آگے فرمایا کہ ہر وہ فرع یعنی فروعی مسئلہ جس کا تعلق قضاء سے ہے، کتاب القضاء سے ہے. یہ فقہ میں ایک باب ہے کتاب القضاء. تو علامہ شامی فرماتے ہیں کہ ہر وہ فروعی مسئلہ جس کا تعلق جو ہے وہ قضاء کے ساتھ ہے، تو اس فروعی مسئلے کے اندر قول ابی یوسف فیہ ینتقا، اس باب میں اور اس فروعی مسئلے میں امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو قول ہے وہی معتبر اور منتخب ہے. اچھا، اس کے بعد ارشاد فرمائے وفی مسائل ذوی الارحام، ذوی الارحام کی جو مسائل ہیں یہاں ان سے مراد جو وراثت کے مسائل ہیں، میراث کے. فرماتے ہیں ذوی الارحام کے جو مسائل ہیں قد افتوا بما یقولہ محمد، ان میں فقہا نے فتویٰ دیا ہے اس قول پر جس قول کے قائل امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. ورجحوا استحسانهم على القياس الا مسائل وما فيها التباس. فرمائیں کہ ہماری فقہائے کرام نے ترجیح دی ہے استحسان کو قیاس پر، علاوہ چند مسائل کے کہ جس میں قیاس کو استحسان پر ترجیح حاصل ہے، یا وہ مسائل وما فیہا اور وہ مسائل وما فیہا التباس اور جن میں التباس نہ ہو. یہ ما جو ہے یہ موصولہ نہیں بلکہ نافیہ ہے. تو علماء اور فقہا نے ترجیح دی ہے استحسان کو قیاس پر سوائے چند مسائل کے، اور ان مسائل میں جن میں التباس نہیں ہے. وظاہر المروی لیس یعدل عنہ الی خلافہ اذ ینقل. آگے فرماتے ہیں جو ظاہر المروی ہے، ظاہر المروی سے مراد یہاں ظاہر الروایہ ہے. فرماتے ہیں ظاہر الروایہ
لیس یعدل عنہ الی خلافہ، ظاہر الروایہ سے عدول نہیں کیا جائے گا، پھرا نہیں جائے گا اس کے برخلاف کی طرف، اذ ینقل، جبکہ ظاہر الروایہ کی روایت نقل کی جا چکی ہو، تو اس کے برخلاف کی طرف عدول نہیں کیا جائے گا، یعنی ظاہر الروایہ کی روایت کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ظاہر الروایہ کی پوری بحث گزر چکی ہے۔ پھر فرمایا کہ لا ينبغی العدول عن درایا اذا اتا بوفقها روایہ، فرماتے ہیں کہ درایا سے عدول نہیں کرنا چاہیے، کب؟ اذا اتا بوفقها روایہ، جبکہ اس کے مطابق جو ہے وہ روایت آئی ہو۔ درایا کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ ہے درایا کا، ایک ہوتا ہے روایت اور ایک ہے درایت۔ روایت کسی قول کو یا واقعے کو کسی سے نقل کر دینا روایت کہلاتا ہے، اور درایت جو ہے وہ عقلی دلیل کو، بعض نے کہا ہے کہ درایت کا معنی ہوتا ہے عقلی دلیل۔ تو فرمائیں کہ درایت سے عدول نہیں کیا جائے گا، یعنی عقلی دلیل کو فراموش نہیں کیا جائے گا، اذا اتا بوفقها روایہ، جبکہ اس کے مطابق روایت بھی موجود ہو۔ پھر آگے فرمایا وَكُلُّ قَوْلٍ جَاءَ يَنْفِي الْكُفْرَ عَنْ مُسْلِمٍ وَلَوْ ضَعِيفًا أَحْرَى، ہر وہ قول جو نفی کرے کفر کی، ہر وہ قول جو ایسے آئے کہ وہ نفی کرے کفر کی کسی مسلمان سے، عن مسلم، ہر وہ قول جو کسی مسلمان سے کفر کی نفی کرے، ولو ضعیفا احرا، اگرچہ وہ قول ضعیف ہی کیوں نہ ہو، تو احرا وہ زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ ہر وہ قول جو یعنی فقہائے کرام کے اقوال میں سے وہ اقوال جو کسی مسلمان سے کفر کی نفی کرتے ہوں، یہ جو تکفیر کے معاملات ہوتے ہیں، اور آپ نے ان کے متعلق سنا ہوگا کہ بھئی 100 میں سے 99 احتمالات اور جہات کفر کی طرف جا رہی ہوں، اور ایک جہت اور ایک احتمال اسے کفر سے بچا رہا ہو، تو ہم اس پر عمل کریں گے، اسی قول کو لے لیں گے۔ تو فرمائیں کہ ہر وہ قول جو ایسے آئے کہ مسلمان سے کفر کی نفی کرے، تو پھر اگرچہ وہ ضعیف ہو اسے لینا زیادہ اچھا ہوگا۔ وَكُلُّ مَا رَجَعَ عَنْهُ الْمُجْتَهِدُ، اور ہر وہ قول جس سے مجتہد نے رجوع کر لیا ہو، صار كمنسوخ، وہ جو ہے منسوخ کی طرح ہو جائے گا، منسوخ نہیں ہوگا، منسوخ کی طرح ہوگا، فَغَيْرُهُ اُعْتُمِدَ، اور اس کا برخلاف جو قول ہوگا اس پر اعتماد کیا جائے گا، یعنی جس قول سے مجتہد نے رجوع کیا اس کو چھوڑ دیں گے، وہ منسوخ کی طرح ہو جائیں گے، اور ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ کے جو اقوال ہوں گے وہ قابل اعتماد ہوں گے۔ وَكُلُّ قَوْلٍ فِي الْمُتُونِ أُثْبِتَ فَذَاكَ تَرْجِيحٌ لَهُ ضِمْنًا أَتَى، آگے فرماتے ہیں کہ ہر وہ قول جو متون کے اندر ثابت کیا گیا ہو، ہر وہ قول جسے متون میں ثابت رکھا گیا ہو، متن کی کتابوں میں، فضا کا ترجیح لہو ضمن عطا، لہذا وہ قول کیا ہوگا، اسے جو ہے وہ ضمنی طور پر گویا کہ ترجیح دے دی گئی ہوگی۔ ہر وہ قول جسے متون میں ثابت رکھا گیا ہے تو وہ ضمناً گویا کہ ترجیح یافتہ قول ہے۔ فرجحت علی الشروح والشروح علی الفتاوی فتاوی القدم من ذات رجوع، اچھا، لہذا فرماتے ہیں ترجیح ہو گئی ان کو شروحات پر، کس کو؟ متون کو، ترجیح حاصل ہو گئی شروحات پر متون کو، اور شروحات کو ترجیح حاصل ہے کس پر؟ الفتاوی القدم، یعنی قدیم فتاوی پر شروحات کو ترجیح حاصل ہو گئی، یہ ایک ترتیب ہے۔ من ذات رجوع، اور شروحات کو جو ہے وہ قدیم فتاوی کے اوپر جو ہے وہ ترجیح حاصل ہو گئی۔ اچھا،
من ذات رجوح ما لم يكن سواہ لفظا صححا فالارجح الذی به قد صرحا۔ فرماتے ہیں جب تک کہ ان متون کے علاوہ، معلوم یکن سوا ہوں، جب تک کہ ان متون کے علاوہ، سوا ہوں میں وہ ضمیر جو ہے وہ متون کی طرف لوٹ رہی ہے، جب تک کہ ان متون کے علاوہ کوئی ایسا لفظ یعنی شروحات وغیرہ کے اندر کوئی ایسا لفظ نہ ملے جس کی تصحیح بیان کر دی گئی ہو، فالارجح الذی به قد صرح، تو پھر اس قول کو ترجیح حاصل ہوگی جس کی تصریح بیان کر دی گئی ہو، چاہے وہ شروحات کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ تو پہلے فرما دیا کہ ہر وہ قول جسے متون کے اندر ثابت کیا گیا ہو تو اسے ضمناً ترجیح حاصل ہوگی۔ پھر ایک ترتیب بیان کی کہ متون کو شروحات پر، شروحات کو قدیم فتاوی پر ترجیح حاصل ہے۔ ہاں اگر متون کے علاوہ کوئی ایسا قول ہمیں ملتا ہے شروحات یا فتاوی کے اندر جس کی تصحیح فقہا نے بیان کر دی ہے، تو پھر اسی قول کو ترجیح حاصل ہوگی جس کی صراحت بیان کی گئی ہے اور جس کی تصحیح بیان کی گئی ہے۔ تو یہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قول راجح کے حوالے سے کچھ چیزوں کو بیان فرمایا، اور بالخصوص ترجیح کے کچھ قواعد آپ کو بتائے اور معرفت بتائی کہ کہاں پر کس کا قول اور کس ترتیب سے لیا جائے گا۔ فرماتے ہیں القواعد فی معرفت القول الراجح۔ اب ان اشعار کی تشریحات آپ کو آگے نظر آئیں گی۔ قول راجح کی معرفت کے حوالے سے کچھ قواعد اور ضوابط۔ پہلے تو یہ بات یاد رہے کہ یہ اشعار اور یہ جو کلام آگے آ رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ گزشتہ کلام سے ٹکرا رہا ہو، یہ گزشتہ کلام ہی کی توضیح اور تشریح ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ جمعت فی ہذہ الابیات قواعد، میں نے ان اشعار کے اندر چند قواعد کو جمع کیا ہے۔ ذکروها مفرقتاً فی الکتب، ایسے قواعد کی جن کو ہمارے علماء اور اصولیین اور فقہا نے کتابوں کے اندر الگ الگ ذکر کیا ہے۔ یعنی یہ قواعد آپ کو دیگر مقامات پر متفرق نظر آئیں گے، جمع ایک جگہ پر جمع شدہ نظر نہیں آئیں گے، لیکن میں نے ان کو ان اشعار کے اندر جمع کر دیا ہے۔ وَجَعَلُوهَا عَلَامَةً عَلَى الْمُرَجَّحِ مِنَ الْأَقْوَالِ، اور علماء نے ان قواعد کو علامت کے طور پر بنا دیا ہے اقوال میں ترجیح پر۔ یعنی وہ قواعد جن کو علماء نے الگ الگ کتابوں میں ذکر کیا اور قول راجح، ترجیح یافتہ قول لینے کے لیے بطور علامت کی جس کو علماء نے بیان کیا ہے کہ قول راجح کی یہ علامتیں ہیں، اس طور پر علماء نے ان قواعد کو بیان کیا ہے، تو میں نے ان سارے قواعد کو کیا کر دیا، یہاں پر ایک جگہ پر جمع کر دیا۔ اب پہلا ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ الفتوی علی قول الامام فی العبادات مطلقا، عبادات کے معاملے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پر مطلقاً فتویٰ ہوگا۔ الاولی، پہلا قاعدہ ہے ما فی شرح المنیہ۔ علامہ شامی کا طریقہ کار ہے کہ آپ کتابوں کے حوالے دیتے ہوئے بات کرتے ہیں، تو جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ قواعد متفرق کتابوں میں آپ کو نظر آئیں گے، ہم ان کو یہاں پر جمع کر رہے ہیں۔ تو پہلا قاعدہ ہے ما فی شرح المنیہ، جو کہ شرح المنیہ کے اندر جو ہے وہ آپ کو ملے گا۔ یہ جو ہے وہ منیت المصلی کی شرح ہے، غنیت المتملی، اس کو شرح المنیہ بھی کہتے ہیں، امام برہان الدین ابراہیم حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ تو فرمائیں کہ ما فی شرح المنیہ للبرہان ابراہیم الحلبی من فصل التیمم، اس شرح میں جو
تیمم کی فصل ہے اس میں انہوں نے اس قاعدے کو ذکر کیا ہے، حیث قال، وہاں پر امام شیخ حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، فللہ در الامام الاعظم ما ادق نظره وما اصد فکره ولأمر ما جعل العلماء والفتوى على قوله في العبادات مطلقا وهو الواقع بالاستقراء ما لم يكن عنه رواية كقول المخالف كما في طهارة الماء المستعمل والتيمم فقط عند عدم غير نبيذ التمر۔ علامہ حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فللہ در الامام الاعظم، یہ جب اس طرح کا جملہ استعمال کیا جاتا ہے، اب نیچے اس کی پوری تفصیل ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن جب یہ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ حیرت، تعجب اور کسی کی شان بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے فللہ در الامام الاعظم کہ ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا ہی بات ہے، ما ادق نظرہ وما اصد فکرہ، ان کی نظر کس قدر دقیق ہے، یعنی کس قدر باریک ہے، وما اسد فکرہ، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو فکر ہے وہ کتنی مضبوط ہے اور کتنی بہترین ہے۔ یہ نیچے سارے اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر کتنی دقیق اور گہری ہے، آپ کی فکر کتنی مضبوط ہے۔ وَلِأَمْرٍ مَا جَعَلَ الْعُلَمَاءُ وَالْفَتْوَى قَوْلِهِ فِي الْعِبَادَاتِ مُطْلَقًا، لہذا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہاں وَلَأَمْرٌ، اور ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے، وَلَأَمْرٌ تاکید کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے کہ ما جعل العلماء الفتوى على قوله فی العبادات مطلقہ، کہ علماء نے عبادات کے معاملے میں امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے قول پر مطلقاً فتوے کو رکھا ہے۔ پہلے آپ نے تعریفی کلمات امام حلبی نے بیان کیے کہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے عظیم شخصیت کے مالک ہیں، آپ کی نظر کتنی گہری ہے، آپ کی فکر کتنی مضبوط ہے۔ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوگی کہ علماء نے عبادات کے معاملے میں مطلقاً آپ کے قول پر فتوے کو لازم قرار دیا ہے، وَهُوَ الْواقِعُ بِالْاِسْتِقْرَاء، اور علامہ حلبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات واقع ہے استقراء کے ذریعے۔ استقراء کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر کرنا، تلاش کرنا، تتبع کرنا۔ فرماتے ہیں یہ بات ایسے ہی ہے، یہ جو علماء نے مطلقاً آپ کے قول کو لیا ہے عبادات میں، یہ واقعی میں ایسے ہی ہے غور و فکر کرنے کے بعد۔ یعنی جب ہم نے غور و فکر کیا تو ہمیں یہی نتیجہ ملا کہ واقعی میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول سے بہتر قول ہمیں عبادات میں نظر نہیں آتا، ما لم یکن عنہ روایت، جب تک کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کوئی روایت نہ ہو، کہ قول المخالفی، جب تک کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کوئی ایسی روایت نہ ہو جو کہ آپ کے برخلاف کسی کے قول کے مطابق ہو، کما فی طہارت الماء المستعملی، جیسے کہ ماء مستعمل کی طہارت کے متعلق، والتیمم فقط عند عدم غیر نبیذ التمر، اور صرف تیمم کرنے کا مسئلہ جبکہ نبیذ تمر کے علاوہ پانی نہ ہو، یعنی اگر نبیذ تمر کے علاوہ پانی نہیں ہے اور صرف نبیذ تمر ہے تو ایسی صورت میں تیمم کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ طہارت ماء مستعمل، یعنی ماء مستعمل جو ہے وہ طاہر ہے، مطہر نہیں ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر اشارہ فرمایا۔ تو جب تک جو ہے اس کے برخلاف
جو ہے وہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کوئی روایت نہ ہو تو تب تک آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کو مطلقاً لیا جائے گا۔ اس کی مزید بھی ہم آگے جو ہے وہ آپ کو وضاحت بتائیں گے۔ تو بہرحال علامہ حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو بیان کیا کہ قاعدہ یہ بنتا ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پر مطلقاً فتویٰ دیا جائے گا عبادت کے ابواب میں۔ دوسرا قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ الفتویٰ علی قول ابی یوسف فی ما یتعلق بالقضاء، وہ مسائل کی جن کا تعلق قضاء سے ہے ان میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پر فتویٰ ہوگا۔ الثانیۃ ما فی البحر، دوسرا قاعدہ وہ ہے جو بحر الرنگ کتاب القضاء میں ہے، قبیلہ فصل الحبس، حبس فصل الحبس سے تھوڑا سا پہلے۔ قال، صاحب بحر علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، وفی القنیۃ، قنیہ کے اندر یہ بات مذکور ہے من باب المفتی، باب المفتی میں، کہ الفتوی علی قول ابی یوسف فیما یتعلق بالقضاء، کہ ان مسائل میں جن کا تعلق قضاء سے ہے ان میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا۔ لزیادتی تجربتی ہی، وجہ کیا ہے کہ کتاب القضاء میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اقوال پر فتویٰ دیا جائے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تجربہ جو ہے وہ قضاء کے اندر زیادہ ہے، یعنی آپ جو ہے وہ قاضی بہت عرصے تک رہے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی جو ہیں وہ کتاب القضاء میں آپ کے اقوال زیادہ معتبر مانے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جناب۔ اچھا اس کے بعد ارشاد فرمایا وقضا فی البزازیتی من القضاء، اور اسی طرح بزازیہ میں جو ہے وہ کتاب القضاء میں بھی اسی طرح کا قول ہمیں ملتا ہے۔ ای لحصول زیادت العلم لہو بتجربتی، اچھا اب آپ کا تجربہ اس میں زیادہ ہے، کیسے ہے؟ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یعنی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تجربات کی وجہ سے قضاء میں جو ہے وہ علم زیادہ حاصل کیا، کیونکہ جو شخص جس فیلڈ میں ہوگا تو اس کے متعلق وہ علم زیادہ حاصل کرے گا۔ اب جیسے مثال کے طور پر کوئی مفتی صاحب ہوتے ہیں، ان کا اگر زیادہ تجربہ جو ہے وہ بینکاری کے حوالے سے ہو، فائنانس کے حوالے سے ہو، اور بینکنگ کے زیادہ مسائل ان کے پاس آتے ہوں تو وہ اس پر مطالعہ زیادہ کریں گے اور ہم ان کو اس فن کے اندر ماہر شمار کریں گے۔ یا اسی طرح کوئی مفتی کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں پر طلاق وغیرہ کے معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں اور مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس مفتی کو جو ہے وہاں پر اسی باب کا زیادہ مطالعہ کرنا ہوگا، جس کی وجہ سے اسے اچھا خاصا تجربہ حاصل ہو جائے گا اس طرح کے مسائل میں۔ تو جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، ان کا ایک بڑا عرصہ جو ہے وہ قضاء میں گزرا ہے، یعنی قاضی بن کر رہے ہیں، فیصلے وغیرہ بہت کرتے رہے ہیں، تو لہٰذا قضاء کے معاملات میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو فتویٰ ہے وہ زیادہ معتبر ہوگا اور آپ کے قول کو زیادہ لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ آپ اندازہ لگائیے کہ احناف جو ہیں وہ کس انداز سے ٹیکنیکلی جو ہے وہ اقوال کو لیتے ہیں۔ بظاہر باہر سے ہمیں ایسے ہی لگتا ہے کہ یار یہاں پر امام ابو یوسف کا قول کیوں لیا، ہمیں تو امام محمد کا قول زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے یا امام اعظم کا زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو پھر اس مقام پر جو ہے وہ امام ابو یوسف کا تجربہ زیادہ ہے۔ تجربے کی بنیاد پر ٹھیک ہے اگرچہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، لیکن تجربے کی بنیاد پر اس فیلڈ سے زیادہ وابستہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو ترجیح حاصل ہوگی آپ کے اقوال کو۔ بمقابلہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کئی مرتبہ جو ہے وہ
قضا کی آفر کی گئی، آپ کو قاضی بننے کی آفر کی گئی، لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے انکار فرمایا، اور اسی کی وجہ سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو جو ہے وہ قید میں ڈالا گیا، اور پھر امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا۔ اور امام صاحب کے بارے میں ایک مشہور واقعہ بھی ہے کہ جب حاکم وقت نے آپ کو کہا کہ ہم آپ کو قاضی بنائیں گے، تو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں اس منصب کا اہل نہیں ہوں۔ تو حاکم نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ آپ سے بڑا جو ہے وہ عالم ہم نے دیکھا نہیں ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس منصب کا اہل نہیں ہوں؟ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو پھر جھوٹا جو ہے وہ قضا کا اہل نہیں ہو سکتا۔ تو حاکم کو غصہ آیا اور اس نے آپ کو قید میں ڈال دیا۔ تو یہ ایک واقعہ منسوب ہے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف، لیکن حالات اور واقعات کے پیش نظر بعد میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب وقت آیا تو آپ نے اس منصب کو قبول کیا اور کافی عرصے تک قاضی رہے۔ تو اس لیے فرمائے ایلی حصول زیادت العلم لہو بتجربتی، تجربے کی وجہ سے آپ نے علم زیادہ حاصل کیا، اس لیے آپ کے اقوال کو کتاب القضاء میں مفتبی قرار دیا جائے گا۔ ولہذا رجع ابو حنیفہ عن القول بأن الصدقة افضل من حج التطوع لما حج وعرف مشقته، اور فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا کیا، رجوع کیا عن القول بأن الصدقة افضل من حج التطوع، اس قول سے جو ہے وہ آپ نے رجوع کیا کہ صدقہ جو ہے وہ نفلی حج سے زیادہ افضل ہے۔ کب؟ لما حج وعرف مشقتہ، جب آپ نے خود نفلی حج کیا اور اس کی مشقتوں کو دیکھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گزشتہ ایک موقف تھا، وہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ نفلی صدقہ دینا جو ہے یہ نفلی حج سے زیادہ افضل ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو حج کی مشقتوں کا اس وقت پریکٹیکلی اندازہ نہیں تھا، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی جو صدقہ ہے وہ نفلی حج سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ دونوں نافلہ ہیں، نفلی حج اور صدقہ نافلہ۔ تو آپ کا اس وقت قول یہ ہوتا تھا کہ صدقہ جو ہے نفلی حج سے زیادہ افضل ہے، لیکن جب آپ نے حج خود کیا اور اس کی مشقتوں کو دیکھا تو آپ کو اندازہ ہوا کہ اس میں تو مشقت زیادہ ہے، اور جس معاملے میں مشقت زیادہ ہے تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ ہی زیادہ افضل ہونا چاہیے۔ اچھا، اب یہ جو قول لے کر آئے ہیں، یہ واقعہ لے کر آئے ہیں، اس کی کیا مطابقت ہے؟ اس کی مطابقت یہ ہے کہ جو انسان جس معاملے میں زیادہ تجربہ حاصل کرتا ہے، خود پریکٹیکلی اس معاملے میں انوالو ہوتا ہے، اس مسئلے کا اسے زیادہ اچھے اندازے سے علم ہو جاتا ہے۔ تو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب تک حج کا تجربہ نہیں تھا تب تک تو آپ یہ فرما رہے تھے کہ نفلی صدقہ نفلی حج سے زیادہ افضل ہے، لیکن جب خود پریکٹیکلی آپ نے حج کیا تو آپ کو اندازہ ہوا کہ اس کی مشقتیں زیادہ ہیں، لہٰذا پھر آپ نے اس قول سے رجوع کیا۔ اسی طرح جس کا جو تجربہ ہوتا ہے وہ اسی میں زیادہ جو ہے وہ مہارت رکھتا ہے، اس لیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اقوال کو کتاب القضاء میں لیا جائے گا، کیونکہ آپ کافی عرصے تک قاضی رہے اور آپ کو قضاء کے تجربات حاصل ہیں کہ فیصلے کس طرح کیے جاتے ہیں، لوگ اس میں جو ہے وہ جھوٹ کس طرح سے بولتے ہیں، گواہیاں کس طرح سے پیش کی جاتی ہیں، اس لیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کو لیا جائے گا۔ زیادہ فی شرح البیری علی الاشباء ان الفتوى علی قول ابی یوسف ایضا فی الشہادات۔ اچھا، اسی طرح اشباہ والنظائر کی شرح البیری کے اندر جو ہے اس بات کا اضافہ کیا گیا ہے کہ
شہادات، کتاب الشہادات یعنی گواہیوں کا جو بیان ہے، اس میں بھی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول زیادہ معتبر ہے اور مفتہ بھی ہی ہے۔ قلت، علامہ شامی فرماتے ہیں میں کہتا ہوں، لیکن ہیا من توابع القضاء، یہ شہادات کو خاص بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ مسائل ویسے ہی قضا کے تابع ہو کر آتے ہیں، کیونکہ فیصلے جہاں پہ کیے جاتے ہیں وہاں گواہیاں لی جاتی ہیں۔ تو علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اس کو ایزن کہہ کر کہ بھئی گواہیوں کے باب میں، شہادات کے باب میں بھی امام ابو یوسف کا قول لیا جائے گا، یہ ضروری نہیں تھا اس کو بیان کرنا، کیونکہ جب آپ نے قضا کہہ دیا تو قضا میں ضمناً جو ہے وہ شہادات شامل ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں وہ فی البحر من کتاب الدعوہ، اسی طرح بحر الرائق میں کتاب الدعوہ میں ہے، لو سکت مدعا علی ولم یجب ینزل منکرا یا ینزل منکرا عندهما، اما عند ابی یوسف فیحبس الى ان یجیب كما قال الامام السرخسی والفتوى على قول ابی یوسف فيما يتعلق بالقضاء كما في القنية والبزازية فلذا افتيت بانه يحبس الى ان یجیب۔ بحر الرحیم میں ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر مدعا علیہ جو ہے وہ خاموش رہے اور وہ جواب نہ دے، مقدمے کے اندر ایک مدعی ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ مدعا علیہ ہوتا ہے۔ مدعی جو دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے، مدعا علیہ جس پر دعویٰ کیا جاتا ہے۔ جب مدعی دعویٰ کرے گا تو مدعا علیہ سے قاضی پوچھے گا کہ اس کا کیا جواب تم دو گے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی شخص نے کسی پر دعویٰ کیا اور اس نے یہ کہا کہ بھئی یہ اس بندے نے میرے جو ہے وہ 1 لاکھ روپے کھائے ہیں، تو قاضی جو ہے وہ مدعا علیہ سے پوچھے گا کہ ہاں بھائی تم نے کھائے ہیں یا نہیں کھائے اس کے پیسے، اقرار کرو یا انکار کرو۔ تو اگر وہ اقرار کرتا ہے تو پیسے لازم ہو جائیں گے، انکار کرتا ہے تو والیمین علی من انکر کے تحت جو ہے اسے قسم کھانی پڑے گی۔ لیکن ایک صورت یہ بنتی ہے بعض اوقات کہ مدعا علیہ سکوت اختیار کر لیتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے۔ تو بحر الرائق میں اس مسئلے کو بیان کیا کہ اگر مدعا علیہ خاموش ہو جائے ولم یجب اور وہ جواب نہ دے کوئی بھی، تو فرماتے ہیں کہ اسے جو ہے ینزل منکرن، اسے انکار کرنے والے منکرن، انکار کرنے والے کے مرتبے میں شمار کیا جائے گا، گویا کہ وہ منکر ہے، منکر ہے، وہ انکار کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے یمین لیا جائے گا، والیمین علی من انکر کے تحت۔ لیکن یہ مسئلہ ہے عندہما، امام اعظم اور امام محمد کے نزدیک۔ لیکن اما عند ابی یوسف، امام ابو یوسف کیا فرماتے ہیں؟ امام ابو یوسف فرماتے ہیں، اب ذرا تجربہ دیکھیے گا، امام ابو یوسف فرماتے ہیں فیحبس، اسے قید میں ڈال دیا جائے گا، الا ان یجیبا، یہاں تک کہ وہ اپنے منہ سے جواب نہ دے، اقرار یا انکار کر، کما قال الامام سرخسی، جیسے کہ امام سرخسی نے بھی یہی بات بیان فرمائی ہے۔ پھر صاحب بہار علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ والفتویٰ علی قول ابی یوسف فیما یتعلق بالقضاء، اور فتویٰ ان معاملات میں جن کا تعلق قضاء سے ہوگا ان میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پر ہی ہے، کما فی القنیہ والبزازیہ، جیسے کہ قنیہ اور بزازیہ میں، فلذا افتیت بانہ یحبس الی ان یجیب، لہٰذا علامہ ابن نجیم فرماتے ہیں کہ میں بھی یہی فتویٰ دیتا ہوں کہ اگر مدعا علیہ جو ہے وہ سکوت اختیار کرتا ہے تو اسے جو ہے وہ جواب دینے تک قید میں رکھا جائے گا، تاکہ وہ درست انداز میں جواب دے دے اور معاملہ جو ہے پھر آگے بڑھایا جا سکے۔ چلیں فی الحال اس کو ہم یہیں تک رکھ لیتے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام ابو یوسف کے حوالے سے قاعدہ بیان ہوا، امام اعظم کے اقوال پر مطلقاً وہاں فتویٰ دیا جائے گا جہاں پر عبادات کے ابواب ہیں، اور جہاں قضا اور اس کے ضمنی ابواب آئیں وہاں پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اقوال پر فتویٰ دیا جائے گا، اور وجہ وغیرہ ہم نے آپ کو بتا دی۔ اس حوالے سے کوئی سوال وغیرہ ہو تو سوال بیان کر دیں، انشاءاللہ الکریم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ جی جناب، کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیں۔
جی کوئی سوال وغیرہ ہے؟ امام حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نا کہ آپ کی دقت نظری اور فکر کی مضبوطی جو ہے اس کی وجہ سے فقہا نے یہ فرمایا کہ آپ کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا، اور آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کوئی تو وجہ ہوگی، یعنی یقیناً فقہا کو اس کی وجہ تو معلوم ہوگی، لیکن ایک وجہ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کر دی کہ دقت نظری ہے، چونکہ عبادات میں کمال احتیاط زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ انتہائی محتاط نظر آتے ہیں ہمیں عبادت کے معاملے میں۔ جہاں پر بھی آپ اختلافی اقوال دیکھیں گے وہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ محتاط انداز میں جواب ارشاد فرماتے ہیں، اس لیے آپ کے اقوال کو اختیار کیا گیا۔ کیا یہ واجب ہے کہ عبادات میں امام اعظم اور متعلق بالقضاء مسائل میں امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا؟ دیکھیں استثنائی صورتیں تو ہر جگہ ملتی ہیں، یہ باتیں پیچھے بھی گزری ہیں کہ قواعد جو ہے وہ کلیہ نہیں ہوتے، اکثریہ ہوتے ہیں، یہ تو آپ نے خود پیچھے دیکھا تھا۔ تو یہ بھی یوں سمجھیے کہ اکثری طور پر لیا جاتا ہے کہ عبادات میں امام اعظم اور قضاء میں جو ہے وہ امام ابو یوسف کے اقوال پر فتویٰ دیا جائے گا۔ جی ہاں ایسا ہی ہے۔ بعض مقامات پر استثناء ہو سکتا ہے وقت اور حالات کی تبدیلی کی وجہ سے، جیسے مثال کے طور پر عرف بدل گیا یا کہیں پر جو ہے وہ ضرورتاً ہمیں محسوس ہوا کہ یہاں پر امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول یا امام اعظم کا قول زیادہ جو ہے وہ معتبر ہے قضا میں، تو وہاں پر ہم ان کے اقوال پر فتویٰ دے دیں گے، مسئلہ نہیں، دیکھا جائے گا ایز پر کنڈیشن۔ لیکن فقہا ان وجوہات کی بنیاد پر جو ہے وہ ان کے اقوال کو لیتے ہیں، تجربات اور احتیاط اور دقت نظری وغیرہ۔ کیا عربی کتب میں جہاں عبادت کو معاملہ ہو اور احناف میں ہی اختلاف ہو تو مسئلہ بھی قول امام اعظم کا کہنا ہے؟ نہیں نا، میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں، اس میں آپ کو غور و فکر کرنا ہوگا، پھر بھی غور و فکر کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں عبادات ہوں تو وہاں آنکھیں بند کر کے آپ جو ہے وہ اٹھا کر امام اعظم کے قول پر فتویٰ دے دیں گے، دیکھا جائے گا، کلی قواعد نہیں ہیں، اکثری ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قضا کے معاملے میں یا جو قواعد کی تقسیم کاری کی گئی ہے وہاں صرف تجربات کی بنیاد پر ہی ائمہ کے اقوال پر فتویٰ دیا جائے گا یا دیگر وجوہات کو بھی دیکھا جائے گا؟ تجربات سے مراد کیا ہے؟ ہمارے تجربات ہیں یا ان کے اپنے تجربات ہیں؟ تجربات کی بات تو کتاب القضاء کے حوالے سے ہوئی ہے کہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ قضاء کے حوالے سے کافی مشہور تھے اور کافی عرصے تک اس منصب پر رہے، لہٰذا آپ کا تجربہ زیادہ ہے، اس لیے جو صاحب تجربہ ہوتا ہے اس کے تجربات سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، اس لیے امام ابو یوسف کے اقوال کو اختیار کرنے کی زیادہ جو ہے وہ اس طرف زیادہ میلان رکھا فقہا نے، اور اس پر یہ مثال بھی دی گئی کہ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب حج کا تجربہ کیا تو ان کو اندازہ ہوا کہ نفلی صدقے سے زیادہ حج نفلی حج ہونا چاہیے، اور آپ نے رجوع کیا۔ اچھا، قضا کے معاملے میں یا جو قواعد کی تقسیم کاری کی گئی ہو، اچھا استاد محترم جو بیان ہو رہے ہیں یہ قواعد ہیں یا یہ ضوابط ہے؟ فرق ہوتا ہے یہاں، یہ قواعد بمعنی ضوابط اور ضوابط بمعنی قواعد ہیں، کیونکہ شروع میں جو اشعار تھے اس میں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ ضوابط ہیں، یہ جو اشعار ہیں ان میں آپ پڑھیں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں ہونا ضوابط محررہ غدت لدی اہل النہا مقررہ، لیکن پھر جب آپ تشریح کرنے آئے تو وہاں پر فرمائے جماعت فی هذه الابیات قواعد، کہ میں نے ان ابیات کے اندر جو ہے وہ قواعد کا ذکر کیا ہے، تو یہاں قاعدہ جو ہے وہ ضابطے کے معنی میں ہے اور ضابطہ جو ہے وہ قاعدے کے معنی میں، یعنی دونوں سمجھے کہ
مترادف استعمال ہوئے ہیں، ورنہ ان میں معمولی تھوڑا بہت فرق ہے، ہر جگہ اعتبار نہیں کیا جاتا۔ شہادت کے مسائل سے مراد ہر قسم کی شہادت حتیٰ کہ نکاح کے وقت کی گواہی وغیرہ بھی نہیں، اس سے مراد یہ والے نہیں ہیں شہادات۔ اصل میں ویسے تو یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے شہادات کا، ایک گواہی کہیں پر بھی ہو، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب کل کو مقدمہ قاضی کے پاس جائے تو وہاں پر جو ہے اس کا جواب دیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو پیش کیا جا سکے۔ تو ویسے تو شہادات کا چیپٹر بہت بڑا ہے، لیکن یہاں خاص مراد یہ ہے کہ قاضی کے سامنے جب گواہی دینے کی بات ہو تو اس وقت جو ہے وہ ہم کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ باقی کئی جگہوں پر اس میں جو ہے وہ نرمی اور سختی دونوں چیزیں رکھی گئی ہیں، جیسے مثال کے طور پر نکاح کے متعلق کہا جاتا ہے کہ نکاح کے وقت جو ہے وہ جو فاسق شخص ہے وہ گواہ تو بن سکتا ہے، لیکن جب گواہی دینے کی بات ہوگی قاضی کے سامنے تو پھر اس کی گواہی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی، اس وقت جو ہے وہ عادل ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں فرق آ سکتا ہے، یہاں پر خاص پارٹیکولر مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ قاضی کے سامنے گواہی دینے کے معاملات اور گواہوں کی جانچ پڑتال کرنا، اس کا یہاں پہ بالخصوص ذکر ہوا ہے، ورنہ تو قضا جو ہے وہ شہادت جو ہے وہ تو آپ کو پھر بہت سارے معاملات میں نظر آئے گا۔ جس بنیاد پر سر، اچھا ہم سر بن گئے، جس بنیاد پہ قاضی ابو یوسف کے قول کو ترجیح حاصل ہے، یہ تو پھر عرف اور حالات کے اعتبار سے ہو گیا، تو اس اصول کی بنیاد پہ تو ویسے ہی مخالف قول ترجیح حاصل ہوتی ہے، تو پھر قاضی ابو یوسف کی خاصیت کیا؟ باقی قضا میں جو مسلمہ قواعد ہے اس میں بھی قاضی علیہ الرحمہ کے قول کو ترجیح حاصل ہوتی ہے امام کے، یہ سمجھا نہیں میں نے؟ آپ نے کہا کہ جس بنیاد پر قاضی ابو یوسف کے قول کو ترجیح حاصل ہے، پھر یہ عرف اور حالت، عرف اور حالت کی بات یہاں کس نے کی کہ امام ابو یوسف کے قول کو جو ہے وہ عرف کی وجہ سے ترجیح حاصل ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا تجربہ زیادہ تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں عرف کے اعتبار سے، عرف تو ہم اپنے زمانے میں دیکھیں گے نا، ویسے ہی مخالف قول ترجیح حاصل ہوتی ہے، مخالف قول ترجیح حاصل ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آیا آپ کا سوال علی بھائی، سمجھ میں نہیں آیا۔ باقی قضا میں جو مسلمہ قواعد ہے اس میں بھی قاضی علیہ الرحمہ کے قول کی ترجیح حاصل ہوتی ہے امام کے قول، وضاحت کریں۔ میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے وہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، سمجھ آ گیا؟ میں نے کہا مجھے آپ کا سوال سمجھ میں نہیں آیا اور آپ کو سمجھ میں بھی آ گیا، چلو یہ کرامت ہے پھر تو آپ کی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہر جزئیات کے اندر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول لیا جائے، کچھ مقامات پر استثنائی صورتیں بہرحال باقی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم عرف کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے کہ امام ابو یوسف کے قول کو اس لیے ترجیح حاصل ہو رہی ہے کیونکہ یہ عرف ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ فقہا نے آپ کے تجربات اور ان چیزوں کو دیکھ کر یہ کہا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول زیادہ معتبر ہے۔ اب جیسے یہی انہوں نے ایک مثال دی تھی کہ اگر مدعا علیہ سکوت اختیار کر لے تو یہ امام اعظم اور امام محمد نے فرمایا تھا کہ اس کو ہم منکر شمار کریں گے۔ اب کل کو مقدمہ جو ہے وہ آگے خراب ہو جاتا ہے، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، یا جو ہے وہ باہر آ کر قاضی کی عدالت سے باہر آ کر مدعا علیہ کہتا ہے کہ میں تو ویسے ہی خاموش رہا ورنہ تو اصل مسئلہ یوں تھا، تو پھر معاملات خراب ہوں گے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہاں پر تجربہ دیکھیے، آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں اس کو تنہائی میں رکھو، قید سے مراد یہاں پہ بعض نے جو معنی بیان کیا وہ یہ ہے کہ اسے تنہائی میں رکھا جائے گا، ٹھیک ہے، تاکہ اسے سوچنے کا موقع ملے، اس کے اوپر کوئی ذہنی دباؤ ہے، کوئی پریشر ہے وہ ختم ہو جائے۔
اسے یہ اندازہ ہو جائے کہ میں قاضی کی امان میں ہوں اس وقت، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور پھر وہ صحیح انداز میں جواب دے کہ جناب واقعی میں میرے اوپر یا تو یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے یہ درست ہے یا پھر یہ غلط ہے۔ ورنہ امام محمد اور امام اعظم تو سیدھا سیدھا یہ فرما رہے کہ نہیں بھئی اس کو ہم منکر شمار کر لیں گے، تو اس معاملے میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، لیکن امام ابو یوسف نے جو ہے وہ اس معاملے میں تھوڑا سا ایک ٹیکنیکلی انداز میں اس کو لیا اور فرمائے کہ نہیں، اس کو تنہائی میں رکھا جائے، تنہائی میں رہنے کے بعد انسان سچ بول ہی دیتا ہے۔ امام اعظم کے قول پر فتویٰ ہوگا ما لم یکن عنہ روایت، اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں۔ شاباش شاباش شاباش۔ جی آگے کوئی سوال؟ آگے کوئی سوال؟ اچھا موسی صاحب نبیذ تمر والے مسئلے کی دوبارہ وضاحت، اس کی وضاحت انشاءاللہ الکریم میں کل کے سبق میں کروں گا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ اور کوئی سوال ہو تو فرما دے، ورنہ یہ نبیذ تمر والا میں نے آپ کو کہا بھی تھا دوران سبق کہ میں انشاءاللہ اس کی بعد میں وضاحت کروں گا۔ جی فرمائیں۔ جی جناب، اور کوئی سوال وغیرہ ہو تو ارشاد فرمائیں۔ کوئی سوال نہیں ہے، چلیں ٹھیک ہے پھر۔